الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن الصلاة علي نور لكم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ مختصر سا اس پر میں تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں والا ماحول عطا فرمایا، والدین بھی مسلمان عطا فرمائے، اساتذہ کرام بھی مسلمان الحمدللہ عطا فرمائے، دین کا علم بھی عطا فرمایا، اس کی سمجھ بھی عطا فرمائی، اور اس پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اسی کی اور مثالیں میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ مکمل انسان پیدا فرمایا، تمام اعضاء ہمارے سلامت ہیں، تمام اعضاء میں قوت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ جو فرمانے کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اپنے مومنوں پر، مسلمانوں پر، مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ احسان کیا مومنوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک بہترین رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ وہ نعمت ہیں کہ جس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے لفظ منّ کا استعمال کیا، جس کا معنی ہے عربی میں کہ احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی لفظ پر منّ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جب اس کے ساتھ منّ کا لفظ استعمال کیا اس آیت میں مخصوص الفاظ کے ساتھ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑی اگر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ساتھ منّ کا لفظ استعمال فرماتا۔ تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے آنے کے بعد تمام کفر و شرک مٹ چکا، اور اس کے آنے کے بعد تمام کفر و شرک کو زوال آ چکا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فائدہ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، تمام کو اس ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا تو تمام دنیا میں موجود ہر ایک کو اس چیز کا علم ہو چکا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا فرماؤ، خوب چرچا کرو۔ تو وہ چرچا ہمارا کیا ہے؟ وہ چرچا اگر حدود اور شریعت کے مطابق ہوگا اور اسی شریعت کی حدود میں رہ کر ہوگا تو یقیناً اس کا ثواب بھی ملنا ہے، اور اگر وہ حدود اور شریعت سے بڑھ کر ہے تو یقیناً وہ گناہ کی طرف بھی آپ کو لے کر جا سکتا ہے اور آپ کے ایمان کو زائل بھی کر سکتا ہے۔ تو دعا گو یہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ سمیت تمام عالم اسلام کو، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی اس حال میں اس طور پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سے ہمارا عمل بھی نکھرا ہو جائے، ہمارا علم بھی فائدے والا ہو جائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی لے لے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کچھ مخصوص چیزیں ایسی ہیں
کہ ہر عمر کے مطابق آپ پر فرض ہوتی رہتی ہیں، ہر عمر کے مطابق آپ پر وہ واجب بھی ہوتی رہتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمر ہماری جیسے جیسے ہم پر آتی رہتی ہے تو اس کے مطابق ہم لوگوں نے اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جانا ہے۔ لیکن عمل پیرا کب صحیح معنوں میں شروع ہو سکیں گے؟ اس پر جب اس کا علم ہو ہمارے پاس۔ تو علم کہاں سے ملے گا؟ یہی دینی مدارس ہیں، یہی ہماری اس طرح کے جو اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس طرح کہ ڈاکٹر عمیر صدیقی سمیت ہمارے یہاں پر اور بھی اساتذہ کرام ہیں جو ہمارے کو علم کا نور عطا فرما رہے ہیں۔ ممکن ہو تو بچوں کو کوشش کریں کہ بچپن سے ہی دین کا علم ضرور سکھائیں، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی بے شک سکھاتے رہیں، لیکن علم دین کو اگر لازم رکھیں گے تو یقیناً ہمارے اور ہماری اولاد کا ایمان بھی بچ سکے گا، اور کل بروز قیامت یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بھی بن سکے گا۔ مختصر سی اب یہ میں بات بیان کر دوں آخری لمحات میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے کل بروز قیامت نور ہوگا۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تب یہ درود پاک ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ نور کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ ایسا نور نہیں کہ جو دنیاوی نور ہے، یہ وہ نور ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کا فائدہ کہاں؟ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے ہم سمیت ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت بھی ہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ لیکن اس کا سبب کیا بن رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر اس ذات پر درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اگر اس ذات کی تعلیمات کے مطابق ہم لوگ زندگی بسر کریں اور ان کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ سارا کا سارا سبب ہمارے لیے بن سکتے ہیں کہ مجھ سمیت میرے والدین بھی جنت میں بآسانی داخل ہو سکیں گے۔ اور جو ہم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ایک ہم لوگ کسی سے علم لیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد ہم لوگ کسی کو علم دیتے رہیں، تو یہ دونوں وہ سبب ہیں کہ وہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے، اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ علم نافع کے بعد علم کی دولت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔